الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بس سامعین و حاضرین محترم، ہمارا راہبر یعنی جس نے ہماری راہبری کی وہ خود بھول گیا۔ راستہ اتنا دشوار تو نہیں تھا، لیکن جب آنے والا پہلی مرتبہ اس راستے پر آیا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم 4-5 میل آگے نکل گئے۔ وہاں سے پھر کسی سے پوچھا منزل کا پتہ تو ہم پہنچے، ورنہ بر وقت ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اب کافی دیر کے بھٹک رہے ہیں۔ میں پہلے اس تاخیر کے سبب بھٹکنے، منزل اور راہبر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہے، مسلمانوں کے لیے یہ خطہ معرض وجود میں آیا۔ ہم علاقوں کو بھی جانتے ہیں، علاقے والے ہمیں بھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ پہلی دفعہ اس منزل کی طرف ہم نے سفر کیا تو ہم نے یا تو جگہ کا نام پوچھنا تھا، پھر راستے میں پوچھتے پوچھتے اس جگہ پہنچتے، یا کوئی سنگ میل ہوتا کہ اس پر اس جگہ کا نام لکھا ہوتا تو ہم پہنچ جاتے، کیونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ ہم چونکہ نہیں جانتے تھے، بھٹک گئے، تو راہبر کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ راہبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کم از کم، میں تو ویسے بھی راہبر لوگوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، راہبروں کو بھی ہوتی ہے۔ ہم راہبر خاندان کے آدمی ہیں، لیکن ہمیں بھی راہبری کی ضرورت ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے نشان منزل ہو یا راہبر ہو، اور اگر راہبر خود بھٹکا ہوا ہو تو وہ پھر سارے مسافروں کو، سارے قافلے کو بھٹکا دیتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، کہ کوا جب کسی قوم کا رہنما ہو تو وہ کھنڈرات میں یا ویرانوں میں ہی انسان کو لے جائے گا۔ تو اللہ ایسے راہبروں سے بھی بچائے کہ جنہیں خود منزل کا پتہ نہ ہو اور قافلے کو لے کر چل پڑیں۔ یہ ہمارا جو ملک ہے، آج اس کے راہبر بھی بے نشان منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ منزل متعین نہیں ہے، اسی لیے بھٹک رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بعد آج تک اس ملک کو کوئی اچھا قائد نہیں ملا۔ قافلے کو لے کر چلا، حصول منفعت کے لیے، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے، اپنی خواہشات اور لذات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھا،
اور اسے پتہ نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے، اور اس ملک کا کہ قیام کا جو منشور ہے، جو دستور ہے، جو آئین حیات ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے قیام کے لیے یہ ملک بنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہندو اور ہم کٹھے رہ رہے تھے، ہمیں کوئی تکلیف تھی؟ اللہ اور رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے یہ ملک مشائخ اور علماء خیر نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا۔ لیکن وہ ایک مخلص لیڈر محمد علی جناح، جس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ داڑھی نہیں تھی جناب، انگریز تھا، ہمارے کئی حضرات کہتے ہیں، اس کی وضاحت ظاہری دیکھیے لیکن اس کا دل دیکھیے، اس کی نیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لیڈر اس وقت بھی تھے، لیکن اللہ نے ملک جو عطا فرمایا وہ محمد علی جناح کے حوالے سے اس کو لیڈر بنایا اور اس نے لے کر ہمیں دیا۔ وہ چلے گئے، اس کے بعد آج تک کوئی بندہ، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ منزل متعین نہیں ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر منزل کا پتہ ہے تو پھر ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، آج تک ہم دھوکے میں ہیں۔ موجودہ حکومت بھی اسی مخمصے میں ہے اور عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں للچایا جا رہا ہے کہ ہم شاید اس ملک میں دین مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کو رائج دیکھ سکیں، اسی امید پر ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میں اس مجلس کی مناسبت سے نہیں بول رہا، مگر یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، بات آ گئی ہے تو میں اس کے بعد کچھ گفتگو کروں گا۔ تو لیڈر جو ہے اس کے لیے منزل کا متعین کرنا اور منزل کا اس کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ جس کے علم میں، معلومات میں منزل کا تعین نہیں، وہ لیڈر نہیں، وہ شیخ نہیں، وہ علامہ نہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیے، میں اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھٹک گئے، راستہ نہیں پتہ چلا، آگے نکل گئے، منزل سے بھی آگے نکل گئے۔ تو منزل سے آگے نہ نکلو، منزل ہماری قرآن اور سنت ہے۔ منزل سے آگے کفر ہے، منزل سے آگے نہ نکلو، منزل تک پہنچ جاؤ تو یہ بڑی تمہاری سعادت ہوگی اور قوم کے لیے باعث نجات ہوگا یہ مسئلہ۔ حاضرین، خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، میں کوئی بہت اونچا کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی علم کا دعویٰ ہے نہ خطابت کا۔ مقصد یہ ہے کہ چند الفاظ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ اللہ کے لیے مجھ سے سننا چاہتے ہیں، وہ کچھ چند جملے، چند باتیں، ایک بات بھی اگر آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس پر عمل پیرا ہوں تو میرے لیے بھی باعث نجات ہے، آپ کے لیے بھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے فنا کا ذکر فرمایا کہ اس نے فنا ہونا ہے، جو چیز ہے من کا عموم ہے، تمام چیزوں نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس کی ذات دائم اور قائم ہے جو رہے گی ہمیشہ، اور جو ذو الجلال ہے، جلال اور شان والی ذات ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ذات رہی ہے، رہے گی اور ہے۔ اس سے انسان کو یہ بتایا گیا کہ تو جس کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ دل لگا کر بیٹھا ہے، ہر دن آئے دن میتیں اٹھتی ہوئے دیکھتا ہے، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سب چیزیں دیکھتا ہے، اور پھر بھی تو دنیا کی اس رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے۔ تو میری طرف رجوع کر، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں۔
حضرات، یہ عجیب پرفتن دور ہے، نئے نئے مسلک، نئے نئے طریقے، نئے نئے علم کی پگڈنڈیاں ایجاد ہو رہی ہیں۔ مسلک حقہ جو 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے وہ بحمداللہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ سواد اعظم ہے۔ اور اس میں بھی جو ہمارے علماء متقدمین اور مشائخ سلف جن عقائد پر، اصولوں پر کاربند رہے، وہ ہمارے عقائد کی بنیادی اساس ہونی چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے، اور انہی عقائد پر کاربند رہنے سے ہم منزل مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آج کل کے فیشنی یہ تبلیغیں جو ہو رہی ہیں، یہ آج کل نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں، ان سے اپنی اولاد کو بچائیں اور ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے دلوں میں عزت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ یہ میں خاص بات آپ کو ایک درگاہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ چاہے ہماری درگاہوں کو آپ مانیں نہ مانیں، ہمارے بزرگوں کو آپ مانیں نہ مانیں، یہ اللہ جانے اور آپ جانیں، لیکن کملی والے کی محبت ہم سب کا ایمان ہے، حضور کی عزت ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آج تک جو کام کیا، اور آج تک ہمارے بزرگوں کو جن وجوہات کی بنا پر بچشم احترام دیکھا جاتا ہے، وہ عمر بھر محبت رسول، اطاعت رسول اور عزت رسول کا درس دیتے رہے۔ اسی وجہ سے وہ آج بھی محترم ہے، مرنے کے بعد بھی محترم ہے۔ تو یہ چیز آج کل نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں، آج عورتیں بھی پڑھا رہی ہیں۔ ہمارے اسلام آباد میں مدرسے کھل گئے ہیں، مدرسۃ البنات ہے، وہاں عورتیں پڑھا رہی ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، چلیں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن مجید کی تبلیغ ہوتی ہے، عقائد کی ہوتی ہے، حضور کی سنت کی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نئی نسل کے دل سے وہ جو جذبہ حب رسول ہے، رسول اللہ پر کٹ مرنے کا جو جذبہ ہے، وہ نکالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں توحید توحید توحید، میں سب سے پہلے بولتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے توحید بیان کیا آج تک۔ خواجہ اجمیری نے ہندوستان میں کیا بیان کی؟ توحید بیان کی۔ یہ مولویوں کی وجہ سے تو ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلا، معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے، یہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ان بزرگان دین نے اخلاق سے، محبت سے، حضور کے اسوہ حسنہ پر چل کر، آپ کے طریقہ حیات کو اپنا کر، اپنے وجود پر نافذ کر کے اس شریعت کو، اسلام کو دنیا میں پھیلایا، بروں کو، بد مذہبوں کو، مشرکوں کو اپنے پاس بٹھایا، نفرت نہیں کی۔ جس طرح آج کل ہمارے بعض علماء دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کی وضاقتہ انگریزی ہے، ٹھیک ہے، ایسی وضاقتہ نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی وضاقتہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن اگر اس ماحول میں چل ہی رہے ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہے، معاملات ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، تو ان پر شرک کا، کفر کا فتویٰ لگانا اور لا حول ولا قوت کہہ کر ان کو بھگا دینا اور ان سے بات نہ کرنا، ان کو قابل نفرت سمجھنا، یہ ہمارے بعض علماء کی سخت گیری ہے، جو آج ہماری نئی نسل کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں۔ تو مولوی میں اور پیر میں، شیخ میں یہی فرق ہے کہ وہ فاسق فاجر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان بظاہر اس کی شکل صورت قرآن و سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہو جو کل اللہ کے نزدیک مقبول ہو، مجھے پیچھے کر دیا جائے، اس کو آگے کر دیا جائے۔ تو ہمارے صوفیاء
ہر دم ڈرتے تھے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو بھی جو گناہگار ہوتے تھے ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتے، خود کو گناہگار سمجھتے اور ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ مولوی میں اور پیر میں، صوفیاء میں یہی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ صوفیاء کی تعلیم عین رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ مزاج تصوف کیا ہے؟ تصوف کوئی کاروبار چلانا نہیں ہے، پیری مریدی کا کاروبار نہیں ہے، پیری مریدی کاروبار نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل بعض لوگ کاروبار کی حیثیت سے پیری مریدی چلا رہے ہیں۔ پیری مریدی کیا ہے؟ ذہنوں کو آپ توحید کی طرف بلائیں، وہ توحید جو رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ توحید نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کوئی عزت اور مرتبہ اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے آپ ان کی بھی بے عزتی کر دیں اور پھر اللہ کو بڑا ثابت کریں۔ یہ کبریائی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ایسا تھا تو اللہ نے مومنین کو عزت کیوں دی؟ کیا عزت دے کر مسلمانوں سے ان کو بے عزت کرانا چاہتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو وہ عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو جن کو عزت دی ہے ان کو کون رسوا کر سکتا ہے؟ وہ خود رسوا ہوتے ہیں۔ فاضل بریلوی کے غالباً چھوٹے بھائی حسن رضا کا شعر ہے، کہیں بھونکتے مر گئے ان کے دشمن، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے۔ تو یہ ہے نا کہ دشمن ان کے بھونکتے مر جائیں گے، آج بھی بھونک رہے ہیں، لیکن نہ انبیاء کی شان میں کوئی فرق آیا، نہ اولیاء کی شان میں فرق آیا، نہ صحابہ کی شان میں فرق آیا، اور نہ اہل بیت کی شان میں فرق آیا۔ جو اللہ کے مقبول ہیں، اللہ نے جن کے دلوں میں ان کی محبت یا کسی کی محبت بھی ڈال دی ہے، آپ میں سے کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال دی ہے، اس کو کوئی شخص نکال نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ نکالے۔ یہ ہاتھ، یہ قبضہ، یہ اختیار، یہ سب اسی کا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بیدہی ملکوت کل شیء، فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت، ملکیت کلی۔ آپ، میں، ہم سب مجازی ملکیت کے مالک ہیں، ہمیں عارضی طور پر عطا فرمائی گئی، لیکن حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ مالک کی ہے، جس نے یہ پہاڑ پیدا کیے۔ آپ پوچھیں امریکہ سے، جاپان سے، جو آج بڑے تہذیب یافتہ ہیں اور متمدن ہیں، بڑے بڑے آلات اور بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، بڑے دماغ رکھنے کے وہ مدعی ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ پہاڑ کیا تم نے پیدا کیے؟ اتنی بڑی جو پتھر اور یہ پہاڑ جو آپ کو سلسلہ کو نظر آ رہا ہے پوری کائنات میں، یہ دریا، یہ درخت اور یہ جتنی بہار کا آنا، خزاں کا جانا، یہ جتنا نظام ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ سوچیں، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہر انسان جواب دے گا، ہر حکومت جواب دے گی کہ ہم یوں ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہم سے پہلے کے پیدا ہیں جی۔ تو اسی خالق کی طرف توجہ کرو، وہی خالق ہے آپ کا، میرا، ہم سب کا، اور اسی کی طرف اپنی حاجات لے جائیں، اسی کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں۔ وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دافع المشکلات ہے، وہی حلال المشکلات ہے، وہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اور وہی ظالم کے پنجے سے مظلوم کو چھڑانے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب اختیار ہے، سارا اقتدار ہے۔ یہی ہمارے صوفیاء نے تعلیم دی، لیکن جس انداز سے آج تعلیم دی جاتی ہے اس میں وہ اخلاص نہیں، بلکہ اپنے ایک مخصوص نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے، اپنی پارٹی نئی بنانی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ دیکھیں رسول اللہ پر درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ بولیے، ثواب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
علیہ وسلم تسلیما. درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کی گیا، جس وقت چاہے جس انداز میں بھی بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر فرقہ واریت میں آ جائیں کہ ایک فرقہ ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک فرقہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر پر یہ الصلاۃ والسلام پڑھیں؟ دل میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں. اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اذان سے پہلے کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسئلے، ان میں آ کر ہم نے پالٹیاں بنا لی ہیں. جو نہیں پڑھتے، ایک طبقے نے اس کو علامت سنیت قرار دیا کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ سنی نہیں ہے. ایک فرقہ نہیں پڑھتا. اب آپ اس چیز کو کیوں فرض کرتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیں؟ جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اگر پڑھ دے. لیکن اگر پڑھ دے تو دوسروں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صلاۃ و سلام ہی پڑھ رہا ہے نا، کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا. تو اتنی تنگ نظری، اس قسم کے فروعی مسائل، اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، فساد جنم لیتا ہے، نفرت جنم لیتی ہے. مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سیرا کن کے سر پر ہے؟ علماء کے سر پر. یہ پوچھا جائے گا علماء سے، عوام سے نہیں، کیونکہ عوام ہی عوام کو علماء سکھاتے ہیں. اس کے ذمہ دار علماء ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کے ہیں. ان کو چاہیے کہ اعتدال پیدا کریں اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں اعتدال پیدا کریں. جو رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں اعتدال کا ایک معیار دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو اعتدال سے میں رکھو اور اس کو بیان کرو. لوگوں کے لیے تنگی مت بناؤ، آسانی پیدا کرو. دین جو ہے وہ آسانی ہے، دین تنگی نہیں ہے. اب دیکھیں نماز ہوتی ہے، میں ایک چھوٹی باتیں کرتا ہوں، یہ عام باتیں ہیں مگر اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے پاس خط آتے ہیں، کیس آتے ہیں، بندے آتے ہیں، پھر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جناب مسجد میں نماز ہو گئی، اب سب نے اونچا اونچا کلمہ شریف شروع کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ کلمہ بدعت ہے، اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی کلمہ شریف پڑھنا، کلمے کی وجہ سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے. اگر کلمہ پڑھ دیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ اللہ کی توحید بیان کی گئی، حضور کی رسالت بیان کی گئی، اس میں کون سے اختلاف کی بات ہے؟ لیکن میرا اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نماز سلام پھرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد لوگ کئی بعد میں آتے ہیں، انہوں نے سنتیں رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اگر اونچا اونچا کلمہ شریف پڑھا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر کلمہ نہ پڑھا جائے اونچا تو جو لوگ باقی جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ان کو تاکہ خلل پیدا نہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں کہ آپ کے کان سن لیں، اتنے بھی کافی ہے. ہمارے ہاں گولڈا شریف میں کلمہ شریف اونچا نہیں پڑھا جاتا. پیر میر علی شاہ صاحب کے دور سے یہ پرانا جو معمول چلا رہا ہے، بس وہ آہستہ سب پڑھتے ہیں ہم سب. صبح کی نماز میں یعنی وہ بھی بعد میں شروع ہوا، لیکن بہرحال بزرگوں کا، بزرگان سلاسل چشت کا، سلسلہ چشت کا، مشائخ کا جو ایک معمول تھا، اس میں یعنی تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 7، 8 یا 10 منٹ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 10 منٹ تقریباً خاموشی سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد پہلی دعا، 3 دعائیں ہوتی ہیں ہمارے سلسلہ چشتیہ میں صبح کی نماز جو ہے. تو اس میں پہلے کلمہ شریف، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ دوسری دعا میں، اس کے یعنی دعا سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اونچا، اس وقت نماز سب لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں. پھر تیسری آخری دعا ہوتی ہے. اس قسم کی اگر یعنی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک
آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں گولڈا میں اللہ کے فضل سے پیر میرے علی شاہ صاحب کا نام ہے، دنیا جانتی ہے ان کو، ان کی علمی حیثیت سے لوگ واقف ہیں، اور ان کے وہاں جو کام کیا جاتا ہے اس کو لوگ حجت مانتے ہیں۔ تو آج بھی صبح کی اذان کے علاوہ یعنی باقی نمازوں میں جو اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ والسلام ہم نہیں پڑھتے، ہمارے مؤذن نہیں پڑھتے۔ 60-70 سال ہو گئے ہیں سادی اذان دیتے ہیں۔ تو کیا ہم وہابی ہیں یا ہم دیوبندی ہیں؟ یہ بات تو نہیں ہے نا۔ ایک معمول پرانا چلا آ رہا ہے، اس کو آپ اگر سادگی سے اسی طرح پڑھ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا اور چڑھ کے لیے پڑھنا تاکہ دوسرے تنگ ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک مخلصانہ حضرات کو مشورہ دے رہا ہوں میرے اس کیمرے کے حوالے سے، جہاں تک کیونکہ بڑے بڑے اختلاف ہوتے ہیں سنی وہابی، اور ان کا جو کیس آتے ہیں ہمارے پاس، ہم باتیں کرتے ہیں پھر فیصلے دیتے ہیں تو بڑے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں ایک آسانی کے لیے پیدا کر رہا ہوں یہ بات کہ صبح درود تاج ہمارے وہاں پڑھا جاتا ہے، اس میں حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، جو اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے، وہ بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی شرن اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ لیکن جو محبت والے ہیں، جو آپ سے نسبت کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا جی، ایک ہے بعض یہ کہتے ہیں جناب کہ بس اندر سے محبت ہونی چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ تو اللہ کی محبت اندر سے ہی ہونی چاہیے۔ پیسے تم کیوں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ وضو کیوں کرتے ہو؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ سے کہہ دینا اللہ جی میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے مگر پانی بڑا ٹھنڈا ہے، میں وضو نہیں کر سکتا۔ اللہ جی میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، محبت بڑی ہے، بندہ تیرا ہی ہوں لیکن نماز پڑھنے سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیا اللہ یہ عذر قبول کر لے گا؟ اللہ فرمائے گا محبت کرتا ہے تو جاؤ وضو کر، ٹھنڈا ہے گرم ہے مجھے نہیں پتا، جاؤ وضو کرو، نماز کے لیے آؤ، جو طریقہ میرے رسول نے بتایا اس طرح اظہار کرو، اپنی عبدیت کا اظہار کرو، صرف اندر اندر مارنے سے نہیں میں مانتا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، اگر قدرت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے تو کسی غریب کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سکی عبدیت میں کیا کرا، سکی عبدیت میں کیا کرا، بندہ میرا بننا ہے تے بندہ بن کے 10 نماز قائم کر، روزے رکھ، عبادتہ کر، انفاق فی سبیل اللہ کر، غریباں کھلا، یتیماں کھلا۔ خالی جناب میں تو سانا بندہ تے کر ککھ نہ سکنا، سدھا جہنم ہے۔ سمجھ آئی نا؟ عذاب نازل ہو سی، اللہ گرفت فرما سی۔ تو اسی طرح ہر چیز کے لیے اللہ کے ساتھ اظہار عبدیت کے حوالے سے محبت اور عبدیت کے یعنی کو ثابت کرنے کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں، مسجد میں جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اعمال شریعت کو بجا لائیں، احکام شریعت پر چلیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، من استطاع الیہ سبیلا، طاقت ہو تو حج بھی کریں۔ یہ نہیں ہے بندہ ہوں جناب سب قبول کرنا ککھ نہیں ہمیں، یہ نہیں قبول ہو لگا۔ تو اسی طرح رسول اللہ کے لیے اگر عقیدت ہے، محبت ہے، نسبت ہے تو آپ کے بھی اظہار محبت کے کچھ طریقے ہیں کہ تم رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت کس طرح کرے گے۔ علیہ اس کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے سلو، سلو صیغہ امر ہے، اور امر اکثر وجوب کے لیے آتا ہے کہ تم صلاۃ پڑھو، صلاۃ پڑھو، درود پڑھو۔ تو یہ تو حکم ہے، یہ جو درود نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن کوئی وقت دیکھو کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان میں ادا کرنے میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا، اس وقت دل میں پڑھ لو، ذرا اونچا پڑھ لو، ضروری نہیں ہے شور مچا کر پڑھو۔ تو اس قسم کے فروعی مسائل جو ہیں ان میں الجھنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جناب یہ طریقہ غلط ہے
اور وہ فلاں جو ہے وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے ہمارے صوفیاء نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اولیاء کرام نے اور سرتاج اولیاء ولیوں کے پیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامی، آپ نے جو درس دیا اپنے مواعظ میں، وہ افسوس ہے کہ نہ کوئی آج سنی اس پر عمل کرتا ہے، نہ کوئی بریلوی کرتا ہے اور نہ کوئی قادری کرتا ہے۔ صرف 11ویں کھانے کے ہم شوقین ہیں کہ ہم 11ویں غوث پاک کی 11ویں کھائیں۔ ہیں جی 11ویں والے نے کہا کیا ہے؟ ہیں جی 11ویں والے نے کہا کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کی توحید کیا بیان کی ہے؟ میں اتفاق سے ان پیر خانوں میں 2-4 لفظ پڑھا ہوا انسان ہوں۔ اگر مجھے شیخ کی تعلیمات کا علم نہ ہوتا تو میں بھی آج صرف 11ویں ہی کھاتا، 11ویں کے پیسے جیب میں ڈالتا، لیکن ہمیں 11ویں کے پیسے بھی لوگ دیتے ہیں، ہم غوث پاک کی اولاد ہیں، ہمیں دیتے ہیں، ہم کیوں کہیں؟ لیکن ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات بھی پڑھو، ان کی تعلیمات اور ہیں، ان کی تعلیمات کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی طرف بارگاہ میں حاجات پیش کرو، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غوث پاک کو تو مانتے ہیں لیکن غوث پاک کی نہیں مانتے۔ غوث پاک کا منیا لیکن غوث پاک دی گل نہ منیا۔ ماشاءاللہ چنگے عقیدت مندو، مٹھے چاول کھانے آستے غوث پاک ہیں جی، بزرگاں نے پیرانیاں گدیاں چلنیاں پیاں پیر پہ بنیں تے غوث پاک دی تعلیم پوچھو، جس دا عرب عجم مشرق اور مغرب چنڈے گڑے توحید دے، جس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرات میری باتیں ہمارے پیر حضرات جو ہیں وہ میری ان کے حساب سے ذرا باہر کی بات ہوتی ہے، وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، یار یہ اپنی ہماری جو پیریاں مریدیاں چل رہی ہیں ان کو خراب کرتا ہے۔ تو میں خود ایک گدی والا آدمی ہوں، ہماری گدی کو بھی 2-4 آدمی جانتے ہی ہیں، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ پیغام آپ تک نہ پہنچاؤں تو میں خیانت کروں گا۔ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری زبان بھی تھی، تمہیں میں نے 2-4 لفظ بھی سکھوائے تھے، تو تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اصل بات بتائی، کیوں نہیں بتائی؟ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق رکھو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اور یہ اس لیے جاؤ کہ یہ اللہ کا راستہ بتائیں گے، رسول اللہ کے در تک آپ کو پہنچائیں گے، اور یہی صوفیاء کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مرکز توجہ بنا لینا، اور تاکہ لوگ ایک پیر صاحب کوئی بس قبلہ حاجات سمجھیں کہ یہی قبلہ ہے، بس یہی سب کچھ کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرتا اللہ ہی ہے۔ سمجھ آئی؟ کرتا اللہ ہے، دعا یہ کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ، اچھا ظن المومنین خیرہ، مومنین کو اچھا گمان کرو۔ یہ جتنے حضرات میرے سامنے سامعین بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں ماشاءاللہ بحمداللہ، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں سب، لیکن میرا ایک مومن ہے ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو بچہ ہے، آپ کا نوجوان ہے، آپ کا بوڑھا ہے، ہماری ماں بہن ہے کوئی، تو اس کے لیے میرا گمان کیا ہونا چاہیے؟ چاہے وہ برا ہے، زمانہ جانتا ہے برا ہے، لیکن ہمارا ظن گمان کیا میرا کیا ہونا چاہیے کہ یہ آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، یہ میرا گمان آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک پیر کی حیثیت سے سمجھوں کہ میں پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا ہوں، میں ایک بڑی درگاہ، لاکھوں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور
ہم بڑی عزت والے ہیں، اللہ نے ہماری بڑی عزت عطا بھی فرمائی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس ظام میں کھو جائیں کہ اب جتنا کوئی متقی ہے وہ بھی مجھ سے نیچے ہے، میں تو بہت بڑے شیخ کا اور خاندان سید کا، سادات خاندان کا فرد ہوں، امام حسن کی اولاد ہوں، تو یہ سب جو ہیں وہ گھٹیا ہیں اور چھوٹے ہیں اور میں سب سے اچھا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پاک صاف ہوں، تو میرا یہ خیال غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس نسبت اور اس کے حوالے کے باوجود مجھے سب لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے کہ میں گھٹیا ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، یہ سب عزت والے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کس کی کیا عزت ہے جی، ہو عالم بمن اتقا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ متقی ہم میں سے تم میں سے کون ہے۔ تو یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات تھی۔ کیا آج کوئی عالم دین، کیا کوئی پیر طریقت اس قسم کے الفاظ، اس قسم کی تعلیم آپ کو سناتا ہوا کبھی معلوم ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ ہر شخص اور مریدین جو ہیں یہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ پیرا نہ می پرند مریدہ می پر آنند، کہ مرید پیر بیچارے ہوتے نہیں اڑتے، یہ مرید اکثر لے اڑتے ہیں پیروں کو، یہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو پیروں کا میٹر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت، قرآن و سنت پیروں کا، مشائخ طریقت کا، علماء حقانی جو ہیں علماء ہیں، ربانی علماء، ان کا جو میٹر ہے وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ جو مرید بھٹکے ذرا اس سے بڑے تو ان کو فوراً وہی روک دیا جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہیں اصل پیر جن کو میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، آپ کو ماننا چاہیے۔ ایسے مشائخ اور ایسے ہمارے جو رہبر ہیں ان کو جو نہیں مانتا وہ بڑا بدھو آدمی ہے، بڑا جاہل ہے، بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا کنزین ہے، بڑا نالائق آدمی ہے۔ گل میں نہیں سمجھ آئی نہیں؟ پنجابی چ بولا ہے جی؟ اے ماشاءاللہ اس جگہ نہ کے جی ہے جی پھپڑیل، اتھے آنے ہونے اساں نے پھیپڑے ہلا چھوڑے، پھپڑیل موڑ نکے نکے ہیں جی، ہیں جی سپے آ رہے ہیں پھرنے جیسا سب اپنی کھڈا چاہنا ہے نا، اس طرح پہنچے ہیں۔ بہرحال حضرات یہ باتیں اس مجلس سے ایصال ثواب کے حوالے سے، کیونکہ جو اپنے عباسی خورشید عباسی صاحب کی کون والدہ ماجدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے چلم کی یہ محفل ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یعنی درجات کی بلندی کے لیے یہ جو کلمات میں نے تبلیغ کے اعتبار سے آپ تک پہنچائے ہیں، انشاءاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ ان کلمات خیر کے جو برکات ہیں، اس کا جو ثواب مجھے دے گا، آپ کو مجھے بولنے کا، آپ کو سننے کا، اس میں بھی مرحومہ کو بھی ثواب پہنچے میری اس گفتگو کا، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے کلمہ خیر ہے۔ اچھا کلمہ کسی کے کان تک پہنچانا، کسی کے ایمان کو زندہ کرنا۔ ایمان لوٹنے والے تو کئی پھر رہے ہیں نا آج کل، ہے جی، ایمان کننے والے کئی پھرنے پہ، لٹیرے راہبرانیاں شکلہ بنائیاں ہیں جی، اتوں لگنے راہبر تے وچوں ڈاکو لٹیرے، انہاں لٹیریاں کو بھی بچو، انہاں لیڈراں کو بھی بچو، اے بھی بڑے لٹیرے نے اور اے جے بتیرے نے، ہاں ایک نہیں بتیرے نے۔ اے لیڈر، یہ لیڈر گا رہا ہے قوم کے گیت مگر آواز بالکل بے سری ہے۔ گیت قوم نے گا رہے ہیں لیکن آواز بے سری ہے، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں۔ اسا پتہ ہے کہ اے الیکشن آ رہا ہے اور جناب چاہے وزیر اعظم بیٹھے یا صدر پاکستان بیٹھے، اگلے 5 سالاں واسطے ذہن چل رہا ہے کہ کرا کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ کرسی 5 سال اور مل بنجے، طریقہ ہون ویکھو بھائی، تسی قوم خوش کرو، قوم نہیں ہو منگا تے تسی پورے اترو،
جس نظام نے نفاذ واسطے اے ملک بنے اس نظام نافذ کرو. تسی اپنے بزرگاں کو ڈرنے ہو. تسی بزرگاں کو اساں آنے ہو, تسی اپنے بزرگاں کو کیوں ڈرنے ہو؟ وہ انسانہ کو ڈرنے ہو تے تساں نے بزرگ انسان نہیں. اسی تا پھر مسلمانہ کو ڈرنے ہو, تسی تا کافرہ کو ڈرنے ہو. اسی تا پھر مسلمانہ کو ڈر انہاں لوگوں کو ڈرنے ہیں کہ کسی بزرگ نہیں بدعا نہ پہ ونجے کہ اللہ کا مقبول ہے, قبر میں لیٹا ہوا ہے, آج بھی اگر کوئی گستاخی کر دی تو اللہ نہ پکڑ لے. مسلمان ہے اس کی وجہ ہے. آپ تو کافروں سے ڈر رہے ہیں جی. آج اب سن رہے ہیں کہ وہ جہاد کے سلسلے میں پہلے وہ باتیں ہو رہی تھی, اب یہ ہو رہا ہے کہ سنا ہے واللہ عالم, عباسی صاحب کو شاید پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ بہتر, کہ عمرے کے لیے اب وہ عمر کی قید بھی 40 سال لگا دیا. کیوں کہ جو نوخیز بچہ جاتا ہے, اللہ کا گھر دیکھتا ہے, طواف بیت اللہ کرتا ہے, وہاں سے جذبہ جہاد لے کر واپس آتا ہے, گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے تو حب رسول سے سرشار ہو کر لوٹتا ہے. تو جو بڑے ہیں نا, ان فرعون علا فی الارض, قرآن نے فرمایا نا کہ فرعون نے زمین میں اپنی گردن بلند کی, گاٹا اچھا کیتا, گاٹے سریا ٹھوکیا ہے, گاٹا اچھا کیتا, میں بڑی شے ہاں. ان فرعون علا فی الارض, آگے فرمایا انہو کان من المفسدین, وہ بڑا فسادی تھا, فساد ڈالنے والا تھا. تو اس دور کا فرعون کون ہے؟ امریکہ ہے جی. تو اس نے گردن اٹھائی ہوئی ہے. اور دیکھیں ہمارے مسلمان ہیں بیت اللہ کے محافظ, ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے اس حکم کو کی وہ تعمیل کرتے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ کیا پتہ ہے کہ 40 سال تک وہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں. اب کتنے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں گنبد خضرا کی زیارت سے اور بیت اللہ شریف کے طواف سے, مناسک حج سے. کیا انہوں نے اللہ سے لکھوا لیا ہے کہ اب قوم جو ہے ساری وہ 40 سال کے بعد ہی مرے گی؟ لیکن دیکھیں نا, فرعون کی اس طاقت نے ظاہری مسلمانوں پر بھی غلبہ پا لیا, ذہن پر. اب یہ سعودی عرب نے یہ حکم جاری کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے توحید کے مدعی ہیں, میں اب سوال کرتا ہوں نا آپ سے, اب اللہ کہاں گیا؟ عباس صاحب, اب اللہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے. میں بھی کہتا ہوں اللہ سب کچھ کرتا ہے, میرا ایمان ہے وہی قادر مطلق ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے. لیکن آج اللہ کہاں گیا؟ اللہ نے کیا یہی حکم دیا من استطاع الیہ سبیلا کے متعلق کوئی قید عمر کی لگائی؟ من کے عموم میں ذوی العقول ہیں, لیکن اس میں کیا اس سے بچے کیا خارج ہیں جو بلوغ کے بعد ان پر کیا حج حرام ہے؟ آج اللہ کا قانون کہاں گیا؟ سعودی عرب کا وہ دعویٰ کہ ہم اللہ اور رسول کے قانون پر چلنے والے ہیں اور نافذ کرنے والے ہیں, ہم کسی طاغوتی طاقت سے ڈرنے والے نہیں, آج وہ ان کا دعویٰ کہاں گیا؟ آج جو سعودی عرب کو آئیڈیل مانتے ہیں, بیرال صاحب, آج جو سعودی عرب کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, نمونہ بناتے ہیں ان کو کہ بازی سعودیہ امام صاحب آ رہے ہیں سعودیہ کے تو تمام جناب ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور ان کی عزت و تکریم ہو رہی ہے. سفیر آ رہا ہے وہ تو چیک بھی دیتے ہیں نا, عزت کے بہت سی وجہ بھی ہوتی ہیں نا. گنبد خضرا مدینہ شریف کی وجہ سے نہیں ہوتی, ارے مدینہ کی وجہ سے ہوتی تو عاشقان رسول میرے دادا پیر میر علی شاہ جس نے ویسرائے ہند کو للکار کر جواب دیا جب اس نے مشائخ ہندوستان کو بلایا دلی دربار میں, تو واحد میرا پردادا تھا پیر میر علی شاہ جس نے انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا, میں کافر کے پاس چل کر نہیں آتا.
مشائخ کی اکثریت گئی، مشائخ کی اکثریت گئی، اس نے وارنٹ بھیجے گرفتاری کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کو کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، میں نے حکم دیا میرے دربار میں تمام پیر آ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا جیڑی میں مسجد 5 ٹائم حاضری دینا نا، اپنی مسجد وچ اپنے مالک دے سامنے متھا رکھنا زمین تے، مینوں اس تو بھی فرض نہیں، تیرے دربار وچ میں کیوں آواں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ کو اتنا ڈاڈا پیر کہ متنبی قادیان کے ساتھ ٹکر لی، غلام احمد قادیانی کو للکارا، آؤ نیچے میدان میں اترو۔ بڑے بڑے پیر تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، مولانا فاضل بریلوی اس وقت موجود تھے، اس کے بعد 22 سال زندہ رہے۔ یہ لوگ کہاں گئے سارے؟ مرزا غلام احمد نے صرف میرے دادا کو کیوں للکارا، کیوں بلایا، اور لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ آج دیوبندی علماء بھی اٹھ رہے ہیں کہ ہم رد مرزائیت میں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کتابچے لکھے ہیں۔ ارے کتابچے لاؤ، میں دادا کی تصنیف سیف چشتیائی سامنے رکھتا ہوں، اکثر نے چربہ اتارا ہے میرے دادا کی کتاب کا، اور جس کو علم کا دعویٰ ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بغیر استثناء کے، یہ جتنے جبے کبے پہن کر آتے ہیں، یہ مولوی آئیں بیٹھیں، علماء کا ایک پینل بیٹھے گا، میرے دادا کی ایک کتاب کی 2 سطروں کا ترجمہ اور مفہوم ہی بیان کر دیں میرے سامنے۔ اتنی جرت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، بالکل سمجھ آئی؟ تو اتنا دلیر انسان، شیر، اللہ کا شیر، لیکن جب مدینے کا ذکر آیا تو فرمایا میں ہوں سگ مدینے دی گلی دا، میں ہوں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، کہ مجھے وہاں کا سگ بنا دے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کتا تو بڑی عاجز چیز ہے، پلیت چیز ہے، یہ بزرگوں نے، جامی نے اور اس قسم کے لوگوں نے اپنے آپ کو کتا کیوں کہا؟ آج کل بڑے پٹھے پٹھے سے انہوں نے کیوں کہا؟ میں کہے عقل کرو، پڑھے لکھے ڈنگرو، تعلیم یافتہ داندو، ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے کی 8 خصلتیں ہیں۔ امام اسماعیل حقی افندی مصری نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اگر 8 خصلتوں کو اپنا لے ایک انسان تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ کتے کی 8 خصلتیں، اس میں ایک خصلت میں آپ کو بتاتا ہوں، وفا، مالک کے در سے وفا۔ بھوکا کتا رہے گا وہیں بیٹھا رہے گا، کسی اور در پر نہیں جائے گا۔ تو ہمارے جامی نے کہا کہ سگیست جامیوں جایش ہمیشہ خاک درت، نہ آ سگے کہ بہر آستانہ باشد۔ تو جامی ایک یا رسول اللہ آپ کا ایک ایسا کتا ہے کہ جس کی جگہ آپ کا ہی دروازہ ہوتا ہے ہمیشہ، یہ وہ کتا نہیں کہ یہاں اٹھ کر کسی اور دروازے پر چلے گئے۔ جامی وہ کتا ہے جو دربار رسول پر دروازے پر ہی بیٹھنے والا ہے۔ تو مولانا جامی، حافظ، قدسی، ہمارے مشاہیر سخن نے جو اپنے آپ کو کتا کہا ہے وہ اس وفا کی وجہ سے کہ کم از کم یا رسول اللہ ہم جو کتے کی وفا ہیں، ہم اس مسئلے میں آپ کے دروازے کے کتے ہیں، یعنی ہم وفا اپنی ثابت کر کے دیں گے آپ کو، اس لیے کتا کہتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی جو انگریز کے سامنے ڈٹ گیا، جو ان فطروں کے سامنے ڈٹ گیا، لیکن جب محبت رسول کا ٹائم آیا، حضور کا
عزت کا ٹائم آیا تو پھر میدان میں آ گیا۔ جہاد کے لیے انگریز نے کہا کہ 700 مربع دیں گے۔ کتنے بڑے بڑے سردار بک گئے۔ یہ آج جو بڑے بڑے سردار بکے ہیں نا، جن کے پاس 7000 مربع ہیں، کسی کے پاس 50,000 مربع ہے، کسی کے ساتھ یہ وڈیرے جتنے بھی ہیں پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، یہ سارے انگریزوں کے پالتو ہیں۔ سب انگریزوں سے کھایا ہے انہوں نے، غریبوں کا خون چوسا ہے، انگریزوں نے اس کے صلے میں ان کو زمینیں دی۔ میرے دادا کو بھی 700 مربع دینے کی پیشکش کی، ہماری کتاب میں موجود ہے، اور پکا صحیح واقعہ ہے کہ جہاد کے خلاف آپ لکھیں۔ انگریز نے کہا جہاد نہیں، اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہے۔ جہاد کی کتاب آیات نکالی نا، اب علماء نے شور مچایا تو پھر بحال کیا۔ اس وقت بھی انگریز نے کہا، پیر صاحب نے فرمایا کہ 500 نہیں 5 لاکھ مربع بھی دو تو جہاد کے خلاف میں فتویٰ دوں، جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ میر علی شاہ اپنی جوتی پر بھی نہیں لکھتا 5 لاکھ مربعوں کو۔ تو آج پیر میر علی شاہ نے اس وقت کوئی امیر ہونے کی وجہ سے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، چلو یار میں ویسے ہی کہہ دوں، نہیں، غریب تھے، ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، ایک وقت کا نہیں ہوتا تھا، جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے تھے، وہ ٹائم تھا۔ تو غریب جب آدمی ہو تو ذرا سی بھی لالچ آئے تو انسان لے لیتا ہے، یار کیا ہوتا ہے، جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، علماء بک جاتے ہیں، مفتی بک جاتے ہیں جی، فتوے بدل دیتے ہیں، شریعت کے حکم بدل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس غربت کو اختیار کیا، فقر محمدی کو، لیکن اپنا ایمان نہیں بیچا، اپنا فتویٰ نہیں بیچا۔ تو میرے سامعین، میں ان حوالوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، بڑی محبت کی بات ہے۔ میں پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ آج وہ توحید کے بلند باغ دعویٰ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، نظام حکومت کو اسلامی آئین کے مطابق چلانے والے، آئیڈیل سمجھنے والے سعودی عرب کو، آج وہ موحدین ذرا باہر نکلیں اور کہیں اپنے شاہ کو کہ یہ آپ نے کیا جو فتویٰ دیا ہے، قانون نکالا ہے، یہ آپ کیا امت محمدیہ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں جی؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، 40 سال پہنچنے تک کون جیتا ہے، کون مرتا ہے؟ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب زبانی دعوے ہیں، کام کا آدمی کوئی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو لیڈر عطا فرمائے وہ بھی ایماندار ہو۔ لوگ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے، اب جن مصائب سے یہ ملک گزر رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کا اختتامی مسئلہ کب تک ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس ملک کی خیرخواہی کے لیے سربراہ مملکت کا مخلص ہونا پہلے ضروری ہے، پھر ملک کے علماء کا مخلص ہونا ضروری ہے، پھر مشائخ کرام کا مخلص ہونا قوم کے لیے۔ یہ 3 طاقتیں ہیں جن کے بل بوتے پر کوئی قوم، کوئی تہذیب پھلتی پھولتی ہے۔ اگر ڈوبتی ہے تو ان تینوں کے ہاتھوں سے ڈوبتی ہے، اور اگر تیرتی ہے منزل پر پہنچتی ہے تو ان 3 طبقوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت بخشے، اور اللہ تعالی ہمارے جرم، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وہی قاضی الحاجات ہے، وہی غافر الذنب ہے اور قابل التوب ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہمارا اس کی ذات کے ساتھ وہ تعلق ہو جو کملی والے کا تعلق تھا، جو انبیاء کا تعلق تھا، جو غوث پاک کا تعلق تھا، جو معین الدین اجمیری کا تعلق تھا، جو پیر میر علی شاہ کا تعلق تھا، وہ تعلق ہمیں نصیب فرمائے۔ ہے جی؟ ہاں، 11ویں شریف کے متعلق آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 11ویں شریف کا ختم جو ہوتا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے 11ویں کے متعلق، تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ختم شریف کرانا منع ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کیونکہ وہ 11 ربیع الثانی کو فوت ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر، تو 11 کی اس نسبت سے 11ویں کا ختم دلایا جاتا ہے، تو ایصال ثواب ہوتا ہے۔
قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے حسب توفیق، قرضہ لے کر ادھار لے کر 11ویں پکانا منع ہے، طاقت نہیں ہے تو نہ پکاؤ، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر پکاتے ہو تو خود ہانڈی اپنے گھر کی پکا کر چند بندوں کو بلا کر قرآن شریف بھی پڑھا کر ختم دلا دو، ایصال ثواب کر دو۔ جو کھانا کھلا سکتا ہے 10 دیگے 50 دیگے 100 دیگے بھی پکا سکتا ہے، وہ کھلائے اور یہ دعا کرے کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جو سب سے اولیاء اللہ میں سب سے بڑے موحد تھے، جنہوں نے رسالت اور توحید کا علی منہاج النبوہ درس دیا 40 سال، میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ قرآن شریف کا ہدیہ جو ہے پیش کرتا ہوں۔ اور جو میں نے مخلوق کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے اگر قبول فرمائے تو اس کا ثواب بھی میں ان کی نظر کرتا ہوں۔ اس مخلوق کا جو کھانا کھلانا ہے اس کا بھی، اور حق حلال کا کھانا ہو، روپیہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ رشوت کا پیسہ لے کر، چوری کا پیسہ لے کر، حرام طریقے سے کما کر آپ 11ویں یا ختم دلائیں، یہ بھی منع ہے۔ یہی 40واں کا اور جمعراتوں کا اور چیلم کا اور ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ ضروری کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے قرآن شریف پڑھائے اپنی طاقت کے مطابق، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے نہیں، پیسہ دکھانے کے لیے نہیں، سمجھ آئی نا، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو غریب لوگوں کو بلائے، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں، جو پہلے ہی پلاؤ زردے کھاتے ہیں ان کو نہ بلائے، غریب لوگوں کو بلائے جن کو نصیب نہیں ہوتا۔ ادھر میں در تک ہونا، تسی کدھر تک ہو لگ پہ موٹر کدھر نہیں تک کیا نا، ادھر میں در تک گل سمجھ آئی نہیں؟ 11ویں پکانی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب ہے۔ اگر کوئی کر سکنا ہے تو کرے، نہیں کر سکنا تو نہ کرے۔ جیڑا نہ کرے اس سے اعتراض نہ کرو، جیڑا کرے اس سے بھی اعتراض نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے چیلم کی، سوم کی، جمعراتوں کی اور 40واں کی۔ لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، ماں مر گئی، پیو مر گیا، پھوپھی مر گئی، کدے روٹی نہ لائی تے لوگ آکسن جناب بہوں شودہ ہے ہوئے اس تک ککھ نہیں لایا۔ لوگوں نے دکھانے واسطے اگر تساں دتا، روٹی دتی، تساں خرچ کیتا، اللہ دی بارگاہ وچ مردود ہوئے گا تو اڈا عمل، اللہ قبول نہیں فرمائے گا، موے تے چک کے مارے گا واپس کہ میرے واسطے نہیں دیتے ہی، تو اپنی نک رکھنے آستے برادری وچ، علاقے وچ تاں روٹی دیتی ہے، تاں 40واں کیتے ہی، تاں جمعرات کیتی ہے۔ نیت اپنی خالص رکھو اللہ واسطے، نیت تو اڈی ہو جان دے، لوگ اگر کہن دیں تو کہنے رہا ہوں، تسی نیت اپنے مالک نال ٹھیک رکھو، تو اڈی نیت دا حساب تو اڈے مالک لینا ہے، تو اڈی نیت دا نہ میں واقف ہے نہ تسی میری نیت دے واقف، نیت صرف وہ آئی جانتا ہے۔ اگر تو اڈی نیت ٹھیک ہے 40واں کرو، لیکن ایک گزارش میں کر سا کہ جیڑے لوگ کر سکتے ہیں 40ویں تے جمعراتاں وہ کٹ خرچ کریا کرن، کیونکہ اے غریب لوگ جڑے نا اے پھر پلمنن، وڈا بندہ کام کر ونجے نا، اے ولیمہ دیتا ہے جی فلانے بڑے نواب صاحب ان علاقے نے انہاں دیتا ہے، پیر صاحب ان بڑے امیر آدمین، اور پیر صاحب تا ولیمہ بھی دے سکنے وڈا 10 لاکھ بدیاں بھی کھلا سکنے، لیکن وہ غریب محلے والا تو نہیں کھلا سکنا، وہ تو نہیں کھلا سکتا، وہ تو دیکھے گا پیر صاحب کے، مولوی صاحب کے، لیڈر صاحب کے، صدر صاحب کے طریقے کو۔ تو اگر یہ بڑے لوگ سادگی اپنائیں گے، کم افراد بلائیں گے تو غریبوں کی لالچ بھی کم ہوگی، وہ بھی کہیں گے یار کوئی نہیں ہم بھی تھوڑے سے آدمی بلا لیں گے، اگر نہیں بھی ہے 4-5 آدمیوں میں گزارا کر لیں گے، ورنہ غریب لوگ لپکتے ہیں، وہ پھر جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، پھر کل مانگتے پھرتے ہیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ نکاح ہو، بیاہ ہو، چیلم ہو، جمعرات ہو، کوئی فنکشن ہو۔ حضرات اب میرا خیال ہے دعا ہوگی،
ختم شریف پڑھ لیں. اشعار کیڑے مسئلے کوئی میں نے کوئی اشعار کوئی نہیں. اچھا نہیں اور میں نے ہوتا ہوئی تھے. چلو پھر اچھا ہوں عباسی صاحب کو اشعار نہیں فرمائش پہ کرنے تے تلے روٹی لا کے بھی سارے کھلوتے ہیں نا, سارے حضراتاں کھانا شانا بھی کھانا ہے نا, دیر بھی بڑی ہو گئی. اچھا حضرات میں اس موقع کی مناسبت سے میں نے جو باتیں کر دی ہیں وہ بہت, اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت بڑا درس ہے, بہت بڑا درس ہے جو میں نے آپ کو دے کر جا رہا ہوں. اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی, آپ کو بھی دے. ٹھیک ہے تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کہنا نہیں والدہ کہنا نہیں فوت کتھے تسا نے کوئی ختم کسی قرآن شریف وغیرہ پڑھے ہیں؟ کتنے پڑھے نے؟ اچھا 52 قرآن. تسی ملک کرو میرے قبول کیتے. اور بھائی کسی کو پڑھے چلو چلو قبول کیتا. میں بھی جو کوئی پڑھے میں دعا کرنا پھر سارے واسطے کٹھی دعا کرنا. آمین یا رب العالمین. جو کچھ آمین. اپنی اپنی حاجات دل میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قاضی الحاجات کی جناب میں اپنی آرزویں التجائیں پیش کریں. اللہ تعالیٰ یا رب کریم ہم تیرے عاجز بندے ہیں, ہم تیری عاجز مخلوق ہیں. تو ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, ہمارا داتا ہے, ہمیں دیتا ہے, ہمارا پالنہار ہے. سب کچھ تو ہی تو ہے. ہم ہر آن ہر بات میں ہر چیز میں ہر وقت تیرے محتاج ہیں, ہر وقت تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری حاجات پوری فرما. یا اللہ یا رب العالمین اپنے رسول مجتبیٰ کی عزت کے طفیل ہماری قوم کو, امت مسلمہ کو عزت عطا فرما, اور ہمارے سربراہان مملکت کو اس ملک میں تیرا اور تیرے رسول کا نظام نافذ کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. اے ہمارے مالک ہماری نسلیں تیرے پیغام کو اپنی آگے نسلوں تک پہنچائیں, خود بھی پڑھیں, عمل بھی کریں, اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہم خود بھی کاربند رہیں, ہماری نسلیں بھی, ہماری اولادیں بھی اسی عقیدے پر سختی سے کاربند رہیں. یا اللہ علماء امت میں اتحاد پیدا فرما. تمام یہ جو ٹولیاں بنی ہوئی ہیں, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی شیعہ ہے, ان کو ایک سٹیج پر جمع فرما, ایک جھنڈے کے نیچے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اس آیت کے برکت کے طفیل اعتصام بحبل اللہ انہیں نصیب عطا فرما. یا اللہ یا رب کریم ہماری اس قوم کو دشمن اور دوست پرکھنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک کو زندہ رکھ, اس ملک کو پائندہ رکھ, اس لیے کہ یہ تیرے اور تیرے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے.
یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کہ لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی. یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کے دہی بدہ مراز در خیش تاز در تو بردر ایشان شوم. یا رب ز قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی من سوختہ سرگرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں. آنی کہ تو حال دل نالاں دانی، احوال غم شکستہ بالاں دانی، گر خانمت سینہ سوزاں شنوی، وردم نزنم زبان لالاں دانی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته.